اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ ویڈیو خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت جو سچویشن میں بتانے جا رہا ہوں گلگت بلتستان کی، تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے بجلی نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی یہ دیکھیں آپ، یہ بیٹری سے ہم نے لائٹ جلائی ہوئی ہے، باقی جتنے بھی لائٹ ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا ابھی اس وقت بجلی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی ویڈیو بنے گی۔ اب گلگت بلتستان کی بات کرنے سے پہلے ایک چیز، وہ ایک محاورہ یہاں پہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ زندوں میں زندہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں یا مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں؟ تو ایک بڑے بندے نے ایک جگہ کا نام لے کے کہا کہ نہیں، ان کو ملا کے جو ہے نا یہ مطلب کہ جو مرے ہوئے وہ زیادہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ اندازہ کریں کہ نومبر سے لے کے تقریباً مارچ اپریل تک بجلی کی حالت جو ہے بہت سارے علاقوں کے اندر اسی طرح کا صورتحال موجود ہے، اور بہت کم ہی علاقے ہیں جو کہ گلگت بلتستان میں جو جہاں پہ بجلی شاید ہی میسر کسی کو ہوتی ہے اس طرح۔ اب ایک چیز یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پرزور یعنی کہ احتجاج کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر یعنی اس جدید دور کے اندر 21ویں صدی کے اندر آپ اندازہ کریں کہ آپ لوگ 6 مہینے جو ہے نا اندھیرے میں، اور آپ کو پورے دن میں کبھی 1 ڈیڑھ گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ آپ کو بجلی ملتی ہے، ٹوٹل 24 گھنٹوں میں آپ کو 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے بجلی آپ کو ملتی ہے، اور پھر بھی آپ لوگ سکون و شانتی امن سے جو ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور کسی قسم کی ایک وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نے مان لیا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح اپنی زندگیاں جو ہے نا گزاریں گے اندھیروں کے اندر۔ تو یار شرم کرو، پہلے ہم عوام کو شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں جتنے بھی گورنمنٹ کے جو تنخواہ منخواہ لیتے ہیں نا، جو چھوٹے موٹے یا چپرسیوں کی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہائی لیول کی جتنے بھی ایم این ایز ہو گئے، پھر بیوروکریٹس ہو گئے، پھر یہ آرمی کے جتنے بھی یہاں پہ چیزیں بنی ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اندر، تو ان کو بجلی مل رہی ہے، ان کو سکون سے بجلی ملی ہے، اسپیشل لائن کے مد میں اور مختلف مدوں میں نا ان کو بجلی مل رہی ہے، وہ تو آرام سکون سے بیٹھے ہوئے۔ اگر نہ بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ جنریٹر چلاتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے نا وہ جنریٹر چلائیں گے۔ جو سیاستدان ہے وہ چوری کر کے پیسہ، وہ تیل ڈال کے وہ چلاتا ہے ٹھیکوں میں، ادھر ادھر پیسے کھا کے۔ اب عوام ہو رہی ہے ذلیل، گلگت بلتستان کی عوام پڑھی لکھی عوام ہے، ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں گلگت بلتستان کے بہت سارے اسکولوں کے اندر جو ہے نا ایگزامینیشن ہو گئے۔ ایگزامینیشن آپ اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں کہ بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ شام جیسے جلدی ہو جاتی ہے سردیوں میں، تو وہ بچہ اپنے پیپروں کی تیاری کس طرح کر رہا ہوگا اس اندھیرے کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں سے بچوں سے لے کے اسکول کے بچوں سے کالج کے بچے، یونیورسٹی لیول کے بہت سارے لوگ وہ یونیورسٹی میں دن بھر وہ اپنے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب آ کے اگلے دن کے لیے جو ان کا پروگرام دیا ہوتا ہے یا کوئی ورک ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا تھیسس وغیرہ یا کلاس ورک دیا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کا لائبریری نہیں ہے کہ یہاں پہ جا کے لائبریری میں، اگر لائبریری میں بھی روشنی چاہیے تو کتاب کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، جب کتاب کو دیکھنے کے لیے روشنی نہیں ہے تو اب پورا گلگت بلتستان کو جو ہے نا ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، اور سردیوں کے اندر۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ حکومت کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اندر بجلی، یہ جو آپ لوگ درخت لگانا، پھلان ماحولیات، اور یہ کانفرنسز اسلام آباد کے اندر اور دنیا جہاں کے این جی او سے پیسہ کھا پی کے جو ہے نا تم لوگ یہ کرتے ہو، تو گلگت بلتستان کے اندر ایک تو یہ بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے، ایک تو یہ روشنی کا مسئلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں درخت جو ہے نا وہ کٹ کے جل جاتے ہیں۔ کیوں؟ دو وجوہات سے، ایک تو ظاہر سی بات ہے ریگولر روٹین کی جو گھریلو لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ، اور دوسرا سردیوں کے اندر کہیں گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے درخت جلانے کا یا لکڑی جلانے کا، تو وہ سردیوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارا جنگل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو تھوڑی سی شرم ہونا تو یہ جو کانفرنسز آپ لوگ کرتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر، تو بھائی جان اگر یہ بجلی یہاں پہ ہونا تو آپ کا بہت سارا جنگل یہاں سے بچ سکتا ہے، بہت سارا جنگل جو پہاڑوں میں ہے اور لوگوں کے پرائیویٹ جنگل سے، وہ دونوں جنگل جو ہے نا بچ سکتے ہیں اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ نہ بجلی دے رہے ہو، اس کی وجہ سے درخت جل رہے ہیں، آپ بجلی نہیں دے رہے ہو، لوگ اسٹوڈنٹ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ کھانا پینا رہنا سہنا ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ آپ ویڈیو آپ دیکھیں نا، جو میں اس وقت بجلی، اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر میں یہ بیٹری نہ جلاؤں
تو کیا صورت حال ہے۔ اور لوگ بھی کمال کے لوگ ہیں، لوگ کمال کے لوگ ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر کسی نے سولر لگایا، کسی نے بیٹری لگایا، کسی نے جنریٹر لگایا۔ یہ ہوتا ہے یار، تم لوگ نکلو اور ان سے پوچھو، ان کے گریبان سے پکڑ کے جو تم لوگ نے نمائندے بھرتی کیے ہیں ان کو جو ایوانوں میں آپ نے قانون ساز اسمبلی کے اندر بھیجا، ان کو جا کے پکڑو، بولو یار یہ اندھیرے کے اندر کیا چکر ہے۔ گرمیوں میں تو تمہارا باپ بھی بجلی دے گا کیونکہ وہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کرتے ہو، اب پانی سے بجلی پیدا ہوگی تو آپ دو گے، یعنی پانی سے بجلی، جب پانی کم ہو جائے گا سردیوں میں تو آپ بجلی نہیں دو گے۔ تو الٹرنیٹ سولوشن موجود ہے نا دنیا بھر کے اندر، بہت ساری چیزیں۔ آپ کا جو ہے نا نالوں میں پانی کم ہوتا ہے، یہ دریا کا پانی اتنا کم نہیں ہوتا ہے، رن آف دا ریور کے اوپر جو ہے نا دنیا میں بہت سی جگہوں کے اندر بجلی بنائی جا رہی ہے۔ تو آپ پرائیویٹ انویسٹر کو جو ہے نا انوائٹ کریں، گلگت بلتستان کی حکومت اتنا تو یعنی کہ سخت پیدا کرے کہ پرائیویٹ انویسٹر کو آپ کم از کم یہ جو تم لوگ چمچگریاں کر کے لوگوں کو زمینیں بیچ کے ادھر ہوٹل بنوا رہے ہو، کوئی جو ڈاؤن سے سیاستدان اور پتہ نہیں کس کس کو پکڑ پکڑ کے لا کے یہاں پہ ہوٹلز بنوا کے جو ہے نا یہاں کے لوگوں کی زمینیں اور ان پہ قبضے کروا رہے ہو، زبردستی بکوا رہے ہو، ہوٹل بن رہے، کل کو پتہ نہیں کیا حالات ہوگا۔ تو کم از کم ایسے لوگوں کو تو انویسٹرز کو لے کے آؤ کہ جو رن آف دا ریور جو ہمارے دریا ہیں ان کے اوپر جو ہے نا بجلی پیدا کرے، کم از کم وہ تو ہمیں بجلی ملے، وہ بجلی تو کم از کم وہ انویسٹر آئے گا، انویسٹ کرے گا، جو بھی کرے گا، مگر کم از کم بلوچستان کے عوام کو جو ہے نا تھوڑی بہت سہولت تو مل جائے گی۔ تو آپ لوگ اتنی سخت بھی آپ لوگ میں نہیں ہے، سینٹر چاہتا نہیں ہے، آپ لوگ کر نہیں سکتے، جا کے سینٹر سے پوچھو بھائی ہم یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر ہم جو ہے نا آگے یہ کام کیوں آپ لوگ روکتے ہو۔ اور یہ تھرمل کے اوپر یا پیٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر جو بجلی بنتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور وہ بجلی بنتی بھی ہے تو اسپیشل لائنوں کے تھرو کہیں اور عوام تک تو نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ جو سولوشن آپ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ کوئی جنریٹر لگا دیا، تھرمل کا لگا دیا کہ یا ڈیزل کا انجن لگا کے جو ہے نا بجلی لوگوں کو دینے کی کوشش، وہ اس سے کچھ نہیں ہو، وہ ٹمپریلی سولوشنز ہوتی ہے، وہ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ مگر آپ لوگ یہ تھوڑا سا گلگت بلتستان کی عوام کو تھوڑا سا جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہو تو پرامن پروٹیسٹ یار کرو، جا کے پوچھو ایوانوں میں، یہ قانون ساز اسمبلی میں جو بندے بیٹھے ہوئے یہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے، کبھی اس کو گرانا ہے، اس کو لانا ہے، اس کی چمچگریاں کرنی ہے، اس کی چمچگریاں کرنی، یہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے عوام کو خوش کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بار جو الیکشن آئیں گے انشاءاللہ جو بھی آئیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے عوام نے یہ کرنا ہے کہ جو بندے نے آپ کے لیے کام نہیں کیا، جوتوں کا ہار آپ لوگ تیار کرنا ہے، کوئی جوتے نہیں پھینکے گا، کوئی یہ سردیوں میں آپ کے جتنے بھی جوتے ضائع ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ نہیں پھینکے گلی بستان میں، نہ ان کو جلائے، وہ جمع کر کے رکھیں اور ان کا ہار بنا کے رکھنا ہے۔ کیونکہ جب وہ الیکشن میں یہی بندہ جو اس وقت یہ پچھلے 4 5 10 15 سالوں سے جو ہے نا یہ حکومت جو کر رہے تھے، یہ جو جتنے بھی ایم این ایز بنے ہوئے ویگو میں گھومتے ہیں اور ایسے زبردست گاڑیاں، تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہے؟ لوگوں کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، تم لوگ ایسی گاڑیوں میں گھومتے ہو، اور ڈیمانڈ ان کی دیکھو کہ بھائی جان ہمیں اس طرح کی گاڑیاں چاہیے، اس طرح کی گاڑیاں چاہیے، تنخواہیں ان کی دیکھو، ان کے شانہ خرچ دیکھو۔ یہ ہمارے جو ٹیکسوں کے پیسوں سے لیے ہوئے گاڑیاں جو ہے، یعنی کہ 4 ویلرز گاڑیاں، زبردست گاڑیاں، ان میں کوئی لکڑی لے جا رہا ہے، کوئی اپنی گائیں لے جا رہا ہے، کوئی اپنی بیڑیں لے جا رہا ہے، یار خدا کے بندوں، کوئی گھاس لے جا رہا ہے۔ تو یہ حرکتیں چل رہی گلگت بلتستان میں، اگر اسی طرح رہا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا حال بھی اسی طرح ہو جائے گا جو دوسرے صوبوں کا ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ اٹھیں، چھوٹا سا علاقہ ہے اور ہم جو ہے نا اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ علاقہ چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بینیفٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو اگر گلگت بلتستان کی عوام اگر ان چیزوں پہ نہیں لگے، پھر وہ باقی چیزیں ظاہر سی بات ہے، آٹے کے لیے آپ نکلتے ہو، آٹے کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، مگر یہ بجلی کا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی آپ اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھیں، پتہ لگے گا کہ بھائی جان ان کی جو ہے نا جو چھوٹے بچے ان کی تعلیم میں کتنا فرق ہو رہا ہے، بڑے بچوں جو کما رہے ہیں ان کا دیکھو۔ دنیا جو ہے آگے سے آگے چلی گئی اور ہم لوگ جو ہے نا پتھروں کے دور میں آ جاتے ہیں سردیوں کے اندر۔ تو یہ حالات سچویشن گلگت بلتستان کی سوچنے سمجھنے والوں کو جو ہے نا اس چیز کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے کانوں میں تھوڑے سے جیوں رہیں گے تو ان کو بھی شرم نام کی کوئی چیز آئے۔ آخری ایک چیز میں بات بتاتا چلو، ایک اور پلیٹ فارم کے اوپر ایک بات کر رہا تھا تو میں ایک چیز نوٹ کرتے ہوئے میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی جان یہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، چمچے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹیبل کے اوپر کتنے چمچے رکھنے پڑتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو چمچوں کا جو ہے نا ہمارے ایک لوٹوں کا اور چمچوں کا پاکستان میں بھرمار ہے۔
تو وہ بندہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بھائی جان آپ جو ہے نا تمیز سے جو ہے نا یہ الفاظ استعمال کریں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارا جو بھی نمائندہ آگے کھڑا ہوتا ہے، ہمارا جب ووٹ لیتا ہے نا، تو ہماری اگر وہ اچھا کام کرے گا ہم اچھی بات کریں گے، اس کے لیے تعریف کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی برا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، تو اس کو گالیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی. کیونکہ بھائی جان میرے ووٹ سے تم وہاں پہنچے ہو نا، تم اپنے باپ کے جائیداد سے وہ سیٹ لے کے تو نہیں آئے تھے. تو اس چیز کو، یہ جو چمچوں کو اور لوٹوں کو جو ہے نا، ان چیزوں کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کو بھی ذلیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو بھی شرم آئے، ان کے آقاؤں کو بھی شرم آنی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ.